نہیں 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 نہیں۔ آج تو دنیا کے اندر مسلمان نہیں، میں کہتا ہوں سارے عالم کے اندر مسلمان جس ذلت و رسوائی کے اندر ڈوبا جا رہا ہے، اس کا بہت بڑی چیز میں کہتا ہوں 100% جو سبب ہے وہ سبب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کو لیا۔ لیکن اگر ہوتا، یہی وہ تعلیم ہے جس نے اسلام کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلایا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے 13 سال نبوت کے بعد مکہ معظمہ میں گزاری، حکم ہوا ہجرت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی کے ساتھ، ایک تنہا ابو بکر رضی اللہ تعالی ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچا۔ ایک سال کے بعد جو مشرکین تھے مکے سے چل کر بدر تک آئے۔ بدر مدینہ منورہ سے قریب ہے، مکہ معظمہ سے بہت دور ہے۔ 1000 کون جن کی دھاک سارے عالم عرب میں، مگر ایک سال میں جو آدمی ایک آدمی کے ساتھ آیا تھا آج جان دینے والے 313 یا 317 ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ تردد نہ فرمائیں کہ ہم 313 ہیں، آپ ہمیں بنو اسرائیل کی طرح نہ سمجھیں کہ حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ اگر جنگ لڑنی ہے اپنے اللہ کو لے کر کے چلے جاؤ، جنگ لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے رہیں گے، ہم تمہارے ساتھ خون دینے نہیں آئے۔ یا رسول اللہ کے حکم کے تابع آپ ہم سے کہیے کہ اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دو، ہم انجام سے بے خبر ہو کر کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ یہ 313 ایک سال میں، اور 2 سال کے بعد پھر قریش آئے، آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، آئے اور آ کر کے انہوں نے غزوہ احد میں مدینہ منورہ کے اندر، چلیے یہاں تو کہیں باہر جانا ہی نہیں ہوا، گھر کے پھر تیسری جنگ سن 5 کے اندر ہوئی جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، لیکن سن 8 میں فتح مکہ ہوا۔ وہ نبی جو 8 سال پہلے ایک ابو بکر کے ساتھ آیا تھا، اس کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار ہے، اور چٹکی بجاتے بجاتے کہاں سے آ گئے یہ 10,000؟ کیا روزہ نماز پڑھ کر تھے؟ نہیں، اسلام کی تعلیم تھی۔ وہ طاقت آج بھی اسلام کے اندر ہے، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور 2 سال کے بعد سن 8 میں یہ ہوا، اور سن 10 میں آپ نے حج فرمایا، اور اسی درمیان میں آپ نے واقعہ تبوک ہوا، اس کے اندر اللہ کا نبی لے کر کے فوج پہنچا ہے۔ آج اس کے اندر محدثین اور تاریخ والے اللہ کے نبی کے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا۔ کہاں سے یہ جنگل کی آگ کی طرح کہاں سے بڑھ رہا ہے؟ یہ تعلیمات تھی رسول اللہ۔ اسلام کے خلاف تو پروپیگنڈا ہے، اور ہماری زندگی اسلام کی صحیح تصویر کو پیش نہیں کر پا رہی ہے۔ اور پھر سن 10 کے اندر آپ نے آخری حج فرمایا، ہجرت کے بعد آخری اور پہلا حج۔ اس حج کے اندر کوئی کہتا ہے 80,000 صحابہ تھے، کوئی کہتا ہے 1 لاکھ، کوئی کہتا ہے 1,20,000 مرد، اور غلغلہ ہے لبیک اللہم لبیک۔ یہ 10 سال میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہے میرے بھائی۔ جمعیت علماء اسی سبق کو زندہ کرنا چاہتی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں قومیت جاتی، ہم کہتے ہیں کہ یہ برادران وطن ہیں، یہ ہمارے بھائیاں ہیں، دیواریں کھڑی کر دی ہیں، ارباب اقتدار نے کھڑی کی ہیں حکومت کے لیے، انسانیت کا خون کرنا چاہتے ہیں صرف اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے۔ ہندو ووٹ کو الگ کرو، مسلمان کے ووٹ کو الگ کرو۔ اسلام کے خلاف نفرت کسی اقلیت کے بارے میں نفرت نہیں ہے۔ اگر نفرت پھیلائی گئی ہے
بھائی صرف اقتدار کے لیے ہمارے رشتوں کو توڑ دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بہترین سے بہترین عبادت یہ ہے کہ جس دین کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، اس دین کی روشنی کو ہم اپنی زندگی میں پیدا اور جہاں رہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، جس طرح ہم رہتے تھے، ہماری تاریخ تھی، ہم اس تاریخ کو زندہ کریں۔ اپنے بڑوں کو دیہات میں کوئی لیے کھڑا ہے، موت جا رہا ہے، مسلمان بچے عورتیں اپنے بچوں کو لیے ہوئے بھاگ رہی ہیں، اور بھاگتے بھاگتے پیروں نے جواب دیا، گر گئے، اور موت نے آ کر کے گود دیا، قتل کر دیا، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ ہندوستان کا سیکولرزم، یہ ہے جمہوریت ہندوستان کی، یہ سارے ہندوستان کے اندر کھیل کھیلا گیا۔ گجرات کے فساد نے ملک کو ساری دنیا کے اندر اتنا برباد کیا، اتنا بدنام کیا۔ یہی وجہ تھی کہ موجودہ پرائم منسٹر کو امریکہ میں ویزا نہیں مل سکا، یہ تو اب تقدیر سے وہ پرائم منسٹر بن گئے، اس لیے دنیا کا ایک رول ہے، چلے گئے، ورنہ تو انہی کے نامہ اعمال میں وہ فساد لکھا ہوا تھا۔ اب فرقہ پرست طاقتیں سر جوڑ کر بیٹھی کہ کیا کیا جائے، انہوں نے ایک دوسری ترکیب نکالی، یہ ڈاکٹر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ 50 آدمیوں کی زندگی کا سہارا بن سکتا ہے، یہ خاندان ہے، پڑھا لکھا خاندان ہے، اس کے جوان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا یہ لشکر طیبہ کا آدمی ہے، اور یہ حجی کا ہے، حزب المجاہدین کا ہے، اور یہ افغانستان میں تھا، اور یہ پاکستان گیا تھا، اور یہ پرائم منسٹر کو قتل کرنے کے لیے بنا رہا تھا، پکڑ دیا گیا، اور یہ چیف منسٹر کو اور پکڑ کر کے جیل میں بند کر دیا۔ کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں ہے کیا ہوا، کون پوچھے گا؟ اور یہ فرقہ پرست ذہنیت ہندو اور مسلمان کو اپنے اقتدار کے لیے بھیٹ چڑھا دینا، ان کے نزدیک کچھ نہیں۔ ارے بھائی دیکھو تو جے پور کے اندر فسادہ، بم پھٹے، ہندو بھی مرے، مسلمان بھی مرے، اور بم پھوڑنے والے کون ہیں؟ پکڑ لیا آپ نے۔ میں تو کہتا ہوں جتنے پکڑے گئے سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ کیا بات ہے؟ ارے بابا جب وہاں سے نکلتے نکلتے سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں، یہاں پھانسی دے دی تو وہاں سے باعزت بری ہو گئے، یہاں پکڑ کر 20 سال جیل میں بند رکھا، وہاں جا کر بری ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس کے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، انہوں نے بند کر دیا، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک نیا ملک کے اندر انقلاب آیا، اس انقلاب کے اندر سارا ملک مسلمان نروس بیٹھا، کیا کرے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کو قتل کرنے کے لیے ہم کریں کیا؟ یہ کیسے کہہ دیں کہ اس کو چھوڑ دو؟ اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کو برباد کرنے کے لیے یہ اسکیم بنایا اور ہم کہیں چھوڑ دو، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اسی طرح مسئلہ چلتا رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مکوکا عدالت کے اندر جب لوگ پھنسے ہوئے تھے تو جو ان کے اوپر چارج شیٹ کے اندر جو دفعات لگائی گئی تھی، مجھ سے میری جمعیت علماء مہاراشٹر کے ذمہ دار گلزار اعظمی نے مجھ کو فون کیا اور یہ کہا کہ ہمارے بڑے بڑے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق صوبائی گورنمنٹ کو لگانے کا نہیں ہے، یہ دفعات یہ تو مرکز لگا سکتا تھا، لیکن یہاں کی صوبائی گورنمنٹ نے لگایا، ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ اگر ہم اس کو چیلنج کریں، مان لو کہ ہماری درخواست نامنظور ہی ہو جائے، خارج ہو جائے، تب بھی ہمارے 15 لاکھ روپئے خرچ ہو جائیں گے، اور اگر منظور ہو کر کے مقدمہ چلتا ہے تو ختم ہونے تک 70 سے لے کر 80 لاکھ روپئے کا خرچ۔ یہ 5-6 سال پہلے
مہینے کی بات ہے. میں نے کہا کہ بھائی گلزار صاحب ہم تو کوئی بڑی مضبوط یا دولت مند جماعت تو ہماری ہے نہیں، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اگر آپ کو ایک راستہ یہ مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ چیلنج کریں اور آپ کی درخواست منظور ہو جائے، آپ بڑھیں. ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. یہ بتائیے آج آپ کو کتنے پیسے کی ضرورت؟ کہا 4 لاکھ روپے کی ضرورت ہے وکیل کو دے کر کے فائل تیار کرانے کے لیے. میں نے ایک صاحب کو جمعیت علماء کے بزرگ تھے، انتقال ہو گیا، میں نے ان کو ٹیلی فون کیا. میں نے کہا بھائی 4 کسی گاؤں کے اندر انہوں نے گاڑی دے دی کسی ایسے شخص کو جو گاڑی چلانا نہیں جانتا تھا. یہ آج کل ساری سب کا بھی، ارباب مدارس کا بھی، اس شہر کے رہنے والوں کا بھی، کہ آپ حضرات نے اس جلسے کو کامیاب کیا. ہماری جمعیت علماء کے ایک ورکر نہیں بھائی یہاں آؤ، یہاں آؤ.